أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. احزاب اور خندق سے متعلق جو تفصیلات تھیں وہ ہمارے یہاں درس میں آ چکی اور اس کے بعد متصلاً جو بنو قریظہ کا غزوہ ہوا تھا اس کی بھی تفصیل آ گئی. اس میں خلاصہ یہ بنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیف پہنچائے ایثار آسانی سے کام لیا جیسے منافقین، ان کا انجام برا ہوا، دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے حقدار ہوں گے. اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، راضی کیا، مخلصین صحابہ، تو چاہے شروع میں حالات تھوڑے تنگ ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی بلند درجات سے اللہ نوازے. تو یہ اس صورت کا اہم سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور ان کی نافرمانی سے، ان کی ناراضگی سے آدمی دنیا بھی گنواتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور آخرت کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر رہے گا. اسی مناسبت سے یہاں حضور کا ایک قصہ جو اپنی ازواج اور بیویوں کے ساتھ پیش آیا تھا اس کو بھی قرآن نے یہاں اسی مناسبت سے ذکر کیا ہے کہ عام لوگ بھی جو حضور کے گھرانے اور رشتہ داری سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، آپ کی نافرمانی کرے تو وہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں. تو اگر حضور کے گھر والے، بیویاں اگر آپ کو ناراض کرے گی، آپ کا دل دکھائے گی، آپ کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچانے والی حرکتیں کرے گی تو پھر ایسی بیویوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس کی پکڑ کا معاملہ بڑا سخت ہے. گویا تم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھرانے میں اور ان کی زوجیت کا شرف دیا ہے، تمہیں تو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا دل کسی طرح نہ دکھے، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے. یہ آیت کا اصل میں شان نزول یہ بنا تھا کہ جب بنو قریظہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوا، اس سے پہلے بنو نذیر جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ ہے اس کے مقابلے میں غلبہ ہوا، تو بہت ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو عطا کی.
کئی باغات کے مالک بنے، کئی زمینوں کے مالک بنے، کھجوریں وافر مقدار میں آنے لگیں۔ تو ان فتوحات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، چونکہ 9 بیویاں تھیں، ویسا آپ کی کل تو 11 بیویاں، لیکن 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیک وقت جو آپ کے نکاح میں بیویاں رہی وہ 9، آپ کی وفات ہوئی تب بھی آپ کے نکاح میں یہ 9 بیویاں تھیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اتنی وسعت اور فراوانی نہیں تھی، اور آپ کا ہاتھ بھی اتنا وسیع نہیں تھا کہ ہم مطالبہ کریں، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے کافی غنیمتیں اور وسعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی، مسلمانوں میں کتنوں میں خوشحالی آ گئی، تو ہم تو حضور کی بیوی ہونے کے ناطے اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، کھانے پینے کی اسباب سامان کی فراوانی ہو۔ یہ آپس میں مشورہ کیا ہے، بہت سیکھنے کے اہم سبب ہے، خاص کر آج کل کے ماحول میں۔ تو یہ 9 بیویوں نے متفقہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ اللہ کے رسول، آج تک تو ہم نے تنگیوں کے ساتھ گزارا کیا ہے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے دی ہے، آپ کے ذریعے سے کئی لوگوں کے یہاں خوشحالی آ گئی، تو اب ہمارے بھی نان نفقے کا مسئلہ وسعت میں اور بڑھاوے میں کیا جائے، کچھ بڑھوتری کی جائے، ایسی ہماری آپ سے درخواست ہے۔ یہ سب نے متفقہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی۔ گویا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا خرچہ، ہمارا نفقہ بڑھایا جائے، گویا ہم بھی کچھ اسباب اور سامان دنیا کے کچھ زیادہ بسا لیں، کھانے پینے کے معاملے میں ہمارے بھی کچھ فراوانی ہو جائے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے یہ تشبیہ بھی دی کہ کیسر اور کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کی بیویاں تو خوب مزے کرتی ہیں، ہر طرح کے عیش میں، تنعم میں، راحت و اسباب میں، اور ہم تو نبی آخر الزماں کی بیویاں ہیں، گویا ہمارا تو اور زیادہ حق بنتا ہے۔ ایسا بھی بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کیسر اور کسریٰ کی بیویوں کو بھی بطور تشبیہ کے ذکر کیا تھا، گویا ان کو اتنی خوشحالی تو ہمیں بھی تو کچھ ہونی چاہیے۔ اب ان ازواج کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو اتنا انداز نہیں تھا کہ ہمارا یہ پیشکش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنے گا، آپ کے قلب کو ٹھیس پہنچے گی، اس کا ان کو اتنا انداز نہیں تھا۔ وہ تو سادگی سے یہ کہ ایک نارمل بات ہے، اب اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری کر دی، ہمارے یہاں بھی بڑھوتری ہو جائے، تو انہوں نے تو اس بنیاد پر پیشکش کر لی، لیکن ان کا یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرا، آپ کی طبیعت پر اس کا بہت اثر ہوا کہ نبوت کے گھرانے میں نظر دنیا کے اسباب کی طرف ہو، اور خاص کر کیسر اور کسریٰ کی بیویوں کی طرف ہو کہ جیسے ان کو خوشحالی ہے، نعمتیں ہمیں بھی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا گرا گزرا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور روایتوں میں آتا ہے آپ نے قسم کھا لی کہ اب تم میں سے کسی کے پاس بھی 1 مہینے تک آؤں گا ہی نہیں۔ حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ نے رات میں باریاں مقرر کر لی تھی، ہر بیوی کے یہاں 1 رات آپ گزارتے تھے، اس طرح 9 بیویوں کے یہاں، یہ آپ کا معمول تھا، لیکن آپ نے اس مطالبے کے بعد اب قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک کسی کے یہاں بھی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ بخاری شریف میں بھی یہ روایت کہ حضرت عائشہ کے کمرے کے اوپر جو بالا خانہ بنا ہوا تھا، چھوٹا سا کمرہ، ویسے ہی چھپر ڈال کر، کوئی RCC کا زمانہ تو تھا نہیں کہ باقاعدہ فرسٹ فلور بنے، ایسا تو نہیں تھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا چھپر کا، لکڑیوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بالا خانے ہی میں آرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے، بس نماز کے لیے مسجد آتے تھے اور ضرورت سے فارغ ہو کر اسی بالا خانے میں چلے جاتے تھے۔ 9 بیویوں میں سے کسی کے یہاں بھی جو آپ کا معمول تھا آپ نہیں جاتے تھے۔ اب آپ نے بیویوں کو طلاق تو نہیں دی تھی، لیکن آپ کا یہ سلوک دیکھ کر کئی صحابہ اپنے طور سے یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کو طلاق دی تھی، ورنہ تو آپ کا معمول تھا روزانہ عصر کے بعد سب سے ملنے کا اور رات گزارنے کا۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ حضور نے طلاق نہیں دی تھی، بس علیحدگی اختیار کی تھی، تھوڑا تعزیہ نہ ہو جائے، کچھ عبرت حاصل ہو جائے کہ اس طرح کے مطالبے کتنے نازیبہ ہیں۔ آواز نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ اپنے طور سے سمجھے کہ طلاق دی گئی، حتیٰ کہ یہ بات اتنی چل پڑی
کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی ایک صحابی گئے اور جا کر زور زور سے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر کا، تو عمر ہے عمر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ کیا ہوا؟ تو وہ ماحول اس وقت کا ایسا تھا کہ غسانی بادشاہ کے حملے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ کہا اس سے بھی سخت واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور خاص کر حضرت عمر کے لیے اس معنی کر کے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک بیوی حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت حفصہ۔ تو فوراً حضرت عمر نے کہا حفصہ ہلاک ہوئی، اگر یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے طلاق دے دی تو بیٹی ہلاک ہوئی، یہ حضرت عمر نے کہا۔ پھر اس کے بعد ابھی تو رات کا قصہ تھا، اب رات میں تو تحقیق مناسب نہیں تھی، بالکل صبح سویرے حضرت عمر وہاں پہنچ گئے مسجد نبوی تحقیق کے لیے۔ دیکھا کہ مسجد میں صحابہ بھی کچھ حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، ایسا سنا ہے، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب حضور تو فوراً کسی سے بات کیے بغیر، چونکہ ناراضگی کا زمانہ تھا، اور ویسے بھی بڑا آدمی ناراض ہوتا ہے تو کسی کے لیے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ہر ایک ہی ڈرتا ہے کہ ابھی کہاں بات کریں گے۔ تو حضور کا تو ویسے بھی رعب زیادہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں تحقیق کرنا چاہتا تھا، اور تحقیق براہ راست حضور سے ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں تھی، کہ آپ سے پوچھ کر صاف بات ہو جائے گی کہ آپ نے طلاق دی ہے یا نہیں دی۔ تو بالا خانے پر کا جب میں گیا حضور سے بات چیت کے لیے، تو حضور نے تو ایک دربان بٹھا رکھا تھا نگران، جو کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ حضور کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کسی کے لیے آنے کی۔ تو عمر کہتے میں نے اس سے کہا کہ بھئی تو حضور سے کہے کہ عمر آئے اور کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو دربان جو لڑکا تھا وہ حضور کے پاس گیا، اس نے اجازت مانگی بھی کہ عمر آئے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لڑکے نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے اجازت مانگی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر کہتے میں پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، اب مسجد میں چکر کاٹ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ جو یقینی بات ہے وہ معلوم ہو۔ اپنی بیٹی سے بھی پوچھا حفصہ سے کہ بھئی بات تو یوں چل رہی ہے کہ حضور نے طلاق دے دی، کیا بات صحیح ہے؟ تو حضرت حفصہ نے، وہ بھی رو رہی تھی، تمام ہی بیویاں پریشان تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ طلاق دی یا نہیں دی یہ تو پتہ نہیں، البتہ آپ نے وہ بالا خانے پر قیام اختیار کر لیا ہے، ہم میں سے کسی کے پاس آتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر تو اس معاملے میں حساس تھے، کہا تھوڑے مسجد میں چکر لگائے پھر سے اوپر گیا۔ کچھ لوگ اسی طبیعت کے بھی ہونے چاہیے، کبھی تو تحقیق ہوگی۔ کہا پھر اوپر گیا، پھر وہ جو نگران تھا اس سے کہا کہ بھائی جا کر پھر سے کہو عمر سے، عمر اجازت مانگ رہا ہے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ وہ دوبارہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر نیچے آئے، پھر مسجد میں چکر لگائے، پھر چین نہیں آیا، پھر واپس گئے۔ تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربان نے آ کر کہا کہ عمر تم کو اجازت دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت عمر، یہ پوری تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے، کہا کہ جب میں وہاں بالا خانے میں اندر داخل ہوا تو دیکھا پورے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ اب تو نبی آخر الزماں ہے، جتنا سامان بسانا چاہتے آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن پورے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو چارپائی رکھی تھی اس پر بھی بسترا نہیں تھا، وہ باندھ کی اپنے جو ستلی کی رسی بول دیں اس کی بنی ہوئی وہ چارپائی تھی جس پر آپ یوں لیٹے تھے، اور چادر بھی چونکہ آپ کے اوپر کے حصے سے چادر ہٹی ہوئی تھی تو وہ باندھ کی رسیوں کے نشان بھی آپ کے بدن مبارک پر پڑ گئے، اور چند بغیر دباغت دیے ہوئے چمڑے پڑے تھے اور کچھ بیری کے پتے، گویا کل کائنات اس کمرے میں یہی تھی جو حضرت عمر نے بیان کی، نہ صوفہ کرسی نہ فرنیچر نہ کچھ، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا سامان تھا۔ اب حضرت عمر تو اصل جو داخل ہوئے تو وہ اس مقصد سے کہ حضور سے تحقیق ہو جائے کہ آپ نے طلاق دی ہے یا نہیں دی۔ تو داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے جو مقصد تھا اس کا سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو، بیویوں کو طلاق دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب جیسے ہی آپ نے نہیں کہا حضرت عمر نے زور سے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ اب یا تو یہ زور سے تکبیر پڑھنا خوشی کی وجہ سے تھا
یا تعجب کی وجہ سے تھا کہ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، بغیر تحقیق کے بات چلا کرتے ہیں کہ حضور نے طلاق دے دی، حضور نے طلاق دے دی، حالانکہ آپ نے تو طلاق دی نہیں۔ ابھی بھی نہیں آتا۔ تو حضرت عمر کا زور سے تکبیر پڑھنا یا تو خوشی کی وجہ سے تھا، یا تو خوشی کی وجہ سے تھا کہ چلو جو بات سننے میں آ رہی تھی وہ غلط ہے، یا تعجب کی وجہ سے تھا۔ اور تعجب ہونا بھی چاہیے، معلوم ہے یہ باتیں چلنے کا دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اب تو موبائل نے اور بھی بڑھا دیا ہے، جو بھی آئے فارورڈ کرو، غلط ہو کے صحیح ہو، اور پھر فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو تو اتنا ثواب ملے گا۔ بہرحال تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں، یہ تو بات چیت کھڑے کھڑے کی، چونکہ حضور کا معاملہ ناراضگی کا چل رہا تھا، اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوش کروں، چونکہ کئی دنوں سے ٹینشن والے حالات چل رہے ہیں، حضور بھی ناراض غصے میں، ادھر بیویاں بھی رونے میں ان کا بھی وقت گزر رہا ہے، تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دل لگی کی بات کروں، اس کے لیے میں نے اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو تھوڑی دیر بیٹھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب بیٹھ کر ظاہر ہے بات ایسی کرنی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی بھی ہو، آپ کو کچھ ہنسی بھی آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بیویوں کا ایک قصہ شروع کیا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کی بھی تفصیل بخاری شریف میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی معاملے میں سوچ رہے تھے، کوئی اہم معاملہ ہوگا، سوچ رہے تھے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ عمر کچھ سوچ رہے ہیں، اور ان کی بیوی کو معلوم تھا کہ حضرت عمر کس معاملے میں سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی رائے دی ان کی بیوی نے کہ آپ ایسا کر لے تو محض ان کی رائے دینے پر حضرت عمر غصے ہو گئے کہ تو میرے معاملے میں رائے دیتی۔ تو اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ خطاب کے بیٹے تیرا بھی عجیب حال ہے، کہ ایک بھلی چیز کے معاملے میں ایک بھلا مشورہ میں نے دیا، اس پر بھی تم ناراض ہو گئے، اور حضور کی بیویاں تو حضور سے اتنا ناراض ہوتی ہیں کہ کٹیاں کر لیتی۔ یہ حضرت عمر کی بیوی نے حضرت عمر کو کہا اچھا، پلٹ کر جواب دیتی اور کٹیاں کر لیتی، کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہوئی کہ یہ حفصہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے یہ کٹی کرنے میں اور پلٹ کر جواب دینے میں اگر اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ ناراض ہو تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت یہ کر لیا کہ یہ بیویوں کو میں سمجھاؤں، 9 بیویاں تھیں حضور کی، کہ سب کو باری باری سمجھاؤں کہ اس طرح حضور کو پلٹ کر جواب مت دیا کرو، اور یہ کٹی والا معاملہ ختم کرو۔ یہ سمجھانا حضرت عمر نے کہا میں نے طے کیا کہ ایک ایک کو جا کر سمجھاؤں۔ اب ظاہر ہے شروعات اپنی بیٹی سے کریں گے، تو سب سے پہلے کہا میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، بیٹی کے پاس، اور ان کو جا کر سمجھایا کہ بیٹی سنا ہے کہ تم لوگ حضور کو پلٹ کر جواب دیتے ہو، تو کہا ہاں صحیح۔ پلٹ کر جواب کا مطلب یہ جیسا میاں بیوی میں چلتا ہے نا، شوہر کہتے یہ کرو نا، یہ نہیں کرنا ہے، وہ آج کل تو بالکل نارمل ہی ہے، بلکہ زیادہ ہی چلتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھایا کہ دیکھو کبھی حضور کو پلٹ کر جواب مت دینا، اور یہ کٹی کرنا، ناز اختیار کرنا، یہ تو ہرگز مت کرنا، کبھی کوئی تمہاری ضرورت ہو، تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہو تو مجھ سے کہنا، میں پورا کر دوں گا۔ تو اس سے بجائے تو اس کو ہی بھرا لے رہے بھائی، وہ مولوی عبدالرؤف بھرا تھا اس طرح بھرا لو۔ افتاح کرنے کے بعد بھی آواز نہیں آ رہی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ کبھی کوئی ضرورت ہو، کوئی ڈیمانڈ ہو تو مجھ سے کہنا، میں پورا کر دوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے مت کرنا اور آپ سے پلٹ کر جواب دینے کی کوششیں مت کرنا۔ تو وہ تو بیٹی تھی، باپ تھے، فوراً کہا کہ آئندہ اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سنا رہے ہیں پورا، چونکہ حضور کو ہنسانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، وہ تو مان گئی۔ دوسرا نمبر کا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے سوچا، اس لیے کہ وہ حضرت عمر کے رشتے میں ہوتی ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے۔ کہا ان کے پاس گیا دوسرے نمبر پر، اسی مقصد سے گیا کہ جس طرح بیٹی کو سمجھایا ہے اس طرح اب ان کو بھی سمجھاؤں، اور پھر اس کے بعد باقی بیویوں کے پاس بھی جاؤں گا۔ کہ حضرت ام سلمہ کے پاس جا کر جب میں نے سمجھانا شروع کیا تو ام سلمہ نے تو ایسا جواب دیا کہ میری کمر ہی توڑ آئی، کمر ہی میری ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ حضور کو سنا رہے ہیں۔ کہا میں نے جب ام سلمہ سے سمجھانا شروع کیا ان کو تو ام سلمہ نے کہا عمر تم ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، اگر یہ نصیحتیں اور یہ ہدایتیں اتنی ضروری ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نصیحتوں کے لیے کافی نہیں جو تم یہاں ہم کو سمجھانے کے لیے آئے؟ تم اتنے جری ہو گئے، میاں بیوی کے پرسنل معاملے میں بھی دخل دیتے ہو۔ کہا ام سلمہ نے ایسا جواب دیا کہ میرے حوصلے تو وہیں پست ہو گئے، وہ جو آگے کا ارادہ تھا باقی بیویوں کے پاس جانا وہ تو میں نے وہیں منسوخ کر دیا حضرت ام سلمہ کے جواب سے۔ تو بخاری میں جب یہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور یہی حضرت عمر کا مقصد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا۔ تو بہرحال یہ جو روایتوں میں یہ جو تفصیلات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو کر ایک مہینے تک علیحدہ ہو جانا وہ تو بالکل صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور ازواج مطہرات کی دنیاوی مطالبے پر آپ کو یہ ناراضگی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں آپ نے علیحدگی اختیار کی۔ اب جب آپ یہ بالا خانے میں ہی تھے اور آپ نے تو قسم کھا لی تھی ایک مہینے تک کسی کے یہاں بھی نہیں جانا ہے، اسی دوران ہی آیت نازل ہوئی جو ابھی ہمارے یہاں ترجمے میں آ رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا کہ اپنی بیویوں کو یہ آیتیں سناؤ، قل لازواجک۔ تو چونکہ اس میں آپ کو حکم تھا بیویوں کو جا کر یہ آیتیں سنانی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مہینہ پورا ہوا، اور اس وقت کا مہینہ 29 کا تھا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے، تو 29 کا مہینہ کا چاند ہو گیا تھا۔ حضرت جبریل نے آپ کو خبر بھی دے دی تھی کہ مہینہ پورا ہوا، گویا آپ نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم تو پوری ہو گئی مہینے تک کسی کے یہاں نہ جانے کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیتیں سنانے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس باری باری جانا شروع کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند بنایا تھا قل لازواجک کا کہہ کر کہ اپنی بیویوں کو یہ آیتیں سناؤ اور ان سے کہو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ یہ آیت تخیر کہلاتی ہے، اختیار کرنا کوئی ایک بات کو۔ آیتوں کا مضمون کیا ہے؟ تو اس میں باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ نبی بیویوں سے یوں کہو کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہی پسند ہے، جیسا تم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری بھی خرچی بڑھائی جائے، اسباب اور سامان ہم بھی بسائیں گے، کھانے پینے کی وسعت اور فراوانی ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، تو تم اس طرح کی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو دنیا کا کچھ سامان دے دیتا ہوں اور تم سے عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں، تم کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی طلاق، معاملہ ختم۔ دنیا کا سامان چاہیے تو دستور کے مطابق جو سامان ہے وہ میں تم کو دے دوں گا، پھر ہمارا اور تمہارا معاملہ ختم۔ یہ پہلا۔ نمبر 2، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، یعنی ان کی رضامندی چاہتی ہو، ان کی خوشنودی چاہتی ہو کہ اللہ خوش رہے اور اس کا رسول خوش رہے، اور آخرت کی نعمتیں چاہتی ہو، دار آخرت کو، تو پھر بہت اچھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو چاہتی ہو، آخرت کی نعمتوں کو چاہتی ہو، تو تم یقیناً بہت اچھا کرنے والی ہو، اور اچھا کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو اختیار دیے گئے ہیں، اور حضور کو پابند بنایا تھا کہ یہ آیتیں اپنی نو بیویوں کو جا کر سناؤ، اور وہ جس کو جو بیوی جو اختیار کرے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو۔
اگر کوئی بیوی یوں کہتی ہے کہ مجھے تو دنیا کا سامان چاہیے، تو دنیا کا سامان دے کر اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیں، اور وہ بیوی یوں کہتی ہے کہ نہیں دنیا کے سامان کا مطالبہ تو غلط تھا، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی خوشنودی مطلوب ہے اور آخرت کی نعمتیں میں تو چاہتی ہوں، تو آپ کے نکاح میں اعلیٰ حال ہی باقی رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ آیت سب بیویوں کو سنانی ہے، تو بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلے شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہی کی، چونکہ وہ زیادہ محبوب بیوی تھی حضرت عائشہ، اور حضور ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میں ابھی ایک بات تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں، لیکن تم اس کا جواب دینے میں جلدی کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل کم عمر ہے، چونکہ حضرت عائشہ بالکل کم عمر تھی، کہ یہ نادانی میں کوئی دوسری بات اختیار نہ کر لے، اور حضور چاہتے نہیں تھے کہ علیحدگی کی نوبت آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ سے پہلے مشورہ کر لیتے، اور حضور جانتے تھے کہ ابو بکر اور ان کی بیوی اپنی بیٹی کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ بیٹی تو دنیا ہی مانگ چاہے علیحدگی کی نوبت آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً وہ یہی مشورہ دیں گے کہ دنیا کو لات مارو اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا اعلان کرو۔ کہا یہ کہہ کر پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت میرے سامنے تلاوت کی، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول اس میں ماں باپ سے کیا مشورہ کرنے کا، یہ کوئی مشورے کی چیز ہی نہیں، یہ صاف بات ہے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو پسند کرتی ہوں، اور جو دنیا کا مطالبہ کیا تو وہ غلطی ہو گیا، آئندہ سے نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے تو جواب دے دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ جواب آپ کسی اور بیوی کو مت بتانا، وہ بیویوں میں تھوڑا آپس میں رہے نا، میرا نمبر پہلا ہو گیا، تو کہا میری سوگنوں میں سے کسی کو مت بتانا، انہوں نے کہا پہلے ہی بتاؤں گا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا، چونکہ اچھی بات ہو تو وہ تو دوسروں کے سامنے آنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیتیں اپنی باقی 8 بیویوں کے سامنے بھی تلاوت کی اور ان کو صاف بتا بھی دیا عائشہ نے یہ جواب دیا ہے، تاکہ فیصلہ کرنے میں سہولت ہو۔ عائشہ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہے، اور یہ تو حضور کی بیویاں کی ظاہر ہے وہ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی یہ جواب دے کہ مجھے دنیا چاہیے، تو سب نے 8 جو باقی کی تھی سب نے یہی جواب دیا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہمیں تو آخرت کی نعمتیں چاہیے، یہ دنیا کی نعمتوں سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ گویا 9 بیویوں نے دوسرا پہلو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو اور آخرت کو، اور باقی زندگی بھر کسی بھی ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں، یہ ان آیتوں کا مضمون ہے۔ اب جب ان بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیتی کو ترجیح دی کہ چاہے دنیا کا جو بھی حال ہو، جتنی بھی کمی یا تنگی کا معاملہ ہو، لیکن ہمیں تو بس آخرت کی نعمت مطلوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بھی بیان کی کہ تم کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہم اجر بھی دوہرا دیں گے، اس لیے کہ تمہاری نسبت عام مومنوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے، تم نبی کی بیویاں ہو یا نساء النبی، تو اس نسبت کی وجہ سے ہم تمہارا مقام بڑھا دیتے کہ جو بھی نیکی کے کام کرو گی ہر نیکی کے بدلے میں تمہیں دوہرا اجر ہوگا۔ یعنی دستور تو یہ کہ ایک نیکی کا ایک بدلہ، لیکن ازواج مطہرات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کو اجر بھی دوہرا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب شرف اور مرتبہ اتنا بڑھایا گیا تو ایسے لوگ اگر خیال نہ رکھے اور کوتاہی کرے تو پھر گرفت بھی سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بھی ذکر کی، جب آئندہ کوئی غلطی بھی کرو گی، یہاں فاحشۃ مبینہ کہا ہے، لیکن یہاں فاحشہ جو عام اس کا مشہور معنی ہے زنا اور بدکاری، وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکاری نہیں کر سکتی، نکی نہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ انبیاء کی بیویوں میں کفر اور شرک کی مثالیں تو ملتی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن کسی بھی نبی کی بیوی سے بدکاری ہوئی ہو، یہ غلط کام فاحش والا یہ نہیں ہوا کسی بھی نبی کی بیوی سے۔ بیویاں اللہ تعالیٰ ایسی پاک باز بناتا ہے تو ظاہر انبیاء کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ تو یہاں جو فاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی صفت مبینہ، یہ بھی دلیل ہے کہ یہاں مراد بدکاری نہیں ہے، چونکہ زنا والی بدکاری مبینہ نہیں ہوتی، وہ تو چھپ کر ہوتی ہے۔ یہاں مراد ہے کوئی ایسی غلطی آئندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے، تکلیف پہنچا رہے، جیسا پہلے غلطی ہو چکی تھی،
دنیاوی اسباب اور سامان کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں۔ تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، آئندہ اب تم میں سے کسی سے ایسی حرکت ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے نبی کو ٹھیس پہنچے اور تکلیف پہنچے، تو پھر سمجھ لینا یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ تم کو سزا بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دے گا۔ نبی کو تکلیف پہنچانا تو گناہ کا کام ہے ہی، کوئی اور کرے گا تو وہ بھی سزا کا حقدار ہے، لیکن تم نے بائندہ ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں حضور کو تکلیف ہوئی اور آپ کے قلب مبارک کو مقدر کیا، تو ہم تم کو جو سزا دیں گے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور ہمارے لیے یہ سب آسان ہے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ کوئی دنیا کا حاکم تھوڑی ہے کہ کوئی فیصلہ سنایا سیشن کورٹ نے تو یہ ہم کو قبول نہیں ہے، اب ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے بھی قبول نہیں ہے تو اب سپریم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اس نے قانون بھی بنا دیا کہ آئندہ اگر تم نے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی تو جو سزا ہماری طرف سے مقرر ہے تم کو اس سے زیادہ دیں گے۔ اچھا، اور اس کے بالمقابل اگر تم نے اطاعت کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کے کام کرتی رہی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم ثواب بھی دوگنا دیں گے۔ وہ دونوں پہلو، نبی کی بیویاں ہونے کے نتیجے میں نیکی کے کام کا بھی بھاؤ اور اس کی بھی قیمت بڑھ گئی، اور نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی غلطی کرتی ہو، خاص کر حضور کی تکلیف والی، تو سزا بھی بڑھ گئی۔ اور وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے حضور کی بیویوں کے لیے آخرت میں بہت قیمتی اور عمدہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جنت میں تو ویسے ہی نعمتیں عمدہ ہے، لیکن ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے عام لوگوں کو جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہے اس سے تھوڑی ممتاز ہو گئی ہے۔ ظاہر وہ تو ہونی چاہیے، حضور کی بیویاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو جنت میں نعمتیں دیں گے وہ عام مومنین کے مقابلے میں تھوڑی ممتاز ہوگی، بڑھ کر ہو۔